بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم صلی السلام کا مسکن تھا۔ دراصل ہاران لوط علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم صلی السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سدوم کے آس پاس نہایتی 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ افراد سے زائد تھی۔ یہ علاقے نہایتی سرسبز شاداب تھے اور قدرت کی نشانیوں کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایتی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، میوے، پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنے مویشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، سبزیوں اور میووں پر انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری باتوں پر عمل کرو۔ اس اجنبی شخص کی بات لوگوں نے بڑی غور و فکر سے سنی۔ دوسرے دن ابلیس بہت خوبصورت جوان لڑکی کی شکل میں آیا، انہیں اپنی عورتوں کی بجائے اپنے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس کہنے لگا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے کہ تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، رؤساء، سردار ہر طبقے میں گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحش کام کو کر کر خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر کے کوئی مسافروں میں سے خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت، ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کی بستی سے باخیریت نہ گزرتا تھا۔ کوئی بھی غریب ان کے علاقے سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے میں پہنچ کر بھوکا مر جاتا تھا اور یہ لوگ کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اہل سدوم پر ان کی بات کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اور زیادہ فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے اور انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی بہت برا لگتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور تم ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتے رہے تو لہٰذا ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے اپنے تبلیغ کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا۔ ناظرین، ایک دن قوم لوط نے خود ہی
عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے اب تک ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، تو ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا اگر ان کے قوم کے لوگوں نے ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ لیا، نہ جانے میری قوم کے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلا تھا اور وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی، وہ دراصل منافقہ اور کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر میں نوجوان خوبصورت لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا اے قوم، یہ جو لڑکیاں ہیں میرے قوم کی تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اور تم لوگ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط نے کہا اگر تمہیں چاہیے تو تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ وہ لوگ حضرت لوط کی بات سن کر بولے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی بھی حاجت نہیں ہے، اور جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر تک دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، اور حضرت لوط نے ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور ان لوگوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور کچھ لوگ تو دیوار پر بھی چڑھنے لگ رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرا رہے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو جب انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان لوگوں کو مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بینائی زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ دور جا کر وہ پلٹ کر واپس اپنی قوم کے پاس آ گئی اور قوم کے ساتھ واصل جہنم ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور بستی کو اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتے اور مرغے کی بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو اوپر سے ہی نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کے سر پر لگتے تو ان کے سر سے آر پار ہو جاتے۔ صبح ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دی، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان موجود ہے۔ ماہر آثار نے 10 سال کی تحقیق اور جدوجہد کے بعد اس تباہ شدہ شہر کے بارے میں بتایا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپ ملک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟
शैतान ने कहा, जब औरत औरत से बदफेली करे और मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करे। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे।